يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم تمام اہل ایمان کے درمیان سے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا خیر و برکت والا مہینہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور شوال مکرم کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ اس رمضان کے مہینے کو ہم سے رخصت ہوئے ہو چکا ہے۔ جس رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی طرف سے نیکیاں کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، برائیوں سے بچنے میں، گناہوں سے بچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا تو ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ہمیں اپنی اس پرانی روش پر کیسے باقی رہنا ہے اور قائم رہنا ہے، اور ان اعمال کو کیسے انجام دیتے رہنا ہے جو رمضان کے مہینے میں ہم دے رہے تھے۔ انہی تمام باتوں کے تعلق سے آج گفتگو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اس رمضان کے مہینے کی حیثیت ہم مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر کی تھی، تربیتی کیمپ کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی۔ جیسے ایک سپاہی کو ٹریننگ کے لیے بہت ساری چیزوں کا خوگر بنایا جاتا ہے، اس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، کبھی اس کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے پریکٹس کروائی جاتی ہے، کبھی رات کی ڈیوٹی کروا کے پریکٹس کروائی جاتی ہے، کبھی مشکل اور مشقت والا کام دے کر کے اس کی پریکٹس اور ٹریننگ کروائی جاتی ہے، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے۔ یہ اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ میدان کارزار میں یہ سپاہی ان پریشانیوں سے پریشان ہو کر کے اس میدان کو چھوڑ کر کے نہ بھاگ سکے، ڈٹا رہے، جمع رہے، اس کی عادت میں وہ تمام چیزیں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک سے اس کے لیے ایسی مشکلات اور پریشانیاں کھڑی ہو جائیں جو اس نے ٹریننگ کے درمیان دیکھی نہیں، تو یہ ہمت ہار جائے اور یہ سوچے کہ بھئی میں تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میں میدان چھوڑ کر کے بھاگا۔ ہماری بھی مثال کچھ ایسی ہی ہے کہ رمضان میں جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، جو اعمال ہم نے کیے، اس کے ذریعے ہمیں ٹریننگ دی ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں ہم ان اعمال سے جان چھڑا کر کے نہ بھاگ جائیں، بلکہ ان اعمال پر قائم رہیں، استقامت۔
جمے رہیں۔ استقامت یہ جو لفظ ہے نا، یہ قیام سے نکلا ہے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، اور استقامت کا مطلب ہوتا ہے، جب دین کی اصطلاح میں یہ لفظ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دینی احکامات کو انجام دینے کے لیے، دینی احکامات پر قائم رہنے کے لیے انسان کا جمع رہنا، اس کا کھڑا رہنا، ان اعمال کو انجام دیتے رہنا جن اعمال کو وہ پہلے سے انجام دے رہا ہے۔ یہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے۔ استقامت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جماؤ، نیکیوں پر جماؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور یہ انسان کے نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ لگانا ہو کہ اس کی نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، بندے کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ کس کی نیکیاں قبول ہوئی، کس کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی، ہم آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ ضابطہ، کچھ قاعدہ، کچھ اصول ایسے ہمیں بتائے گئے ہیں جن اصولوں کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دکھنے میں تو ہر انسان لگتا ہے، لیکن کوئی انسان کمعقل ہو، پاگل ہو، تو ہم کیسے اندازہ لگائیں گے؟ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاگل ہے؟ نہیں۔ تو اس کے پاگل ہونے کا پیمانہ اور اندازہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بول چال سے اس کے پاگل پن کا اندازہ لگائیں گے۔ بہکی بہکی باتیں کرے گا، کہیں یہ بات کہیں فٹ کرے گا، بات کچھ اور چل رہی ہے، بات کچھ اور کہہ جائے گا، ہم کہیں گے بھئی آدمی کمعقل ہے۔ کیا ہے؟ کبھی کبھار انسان کی حرکتوں سے اس کے بے وقوف ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ انسان حرکتیں کر رہا ہے عجیب و غریب، جو جنرل لوگ نہیں کرتے ہیں، عام طور سے نہیں لگتے، عام طور سے لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، تو ہمیں اس کے پاگل ہونے کا اور بیوقوف ہونے کا پتہ لگے گا کہ یہ انسان تھوڑا سا کیا ہے، اس کا ہوا ہے۔ تو کچھ چیزوں کی کچھ علامتیں، کچھ پہچان ہوا کرتی ہے جس سے انسان اندازہ لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس انسان کی نیکیاں قبول ہو گئی ہیں، اس کی پہچان اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان ان نیکیوں پر قائم رہتا ہے، اور جس انسان کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسان ان نیکیوں پر قائم نہیں رہتا ہے۔ اور نیکیوں کے قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت اور دلیل یہ ہے کہ انسان کی جب ایک نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ اس نیکی کے کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا استقامت 100 کرامتوں سے افضل ہے، 100 کرامتوں سے افضل۔ کرامت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عام طور سے نہیں ہوتی ہے، اچانک سے ہو جائے، جس کو چمتکار کہتے ہیں۔ فرمایا آپ کا استقامت پر رہنا، آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے، آپ کی ذات سے 100 کرامتیں صادر ہو جائیں، اس سے کئی درجے اور کئی گنا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے متعلق ایک مختصر سا سوال کیا، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا جامع اور معنی جواب دیا جس کے اندر سارے دین کو اللہ کے رسول نے گھیر کے رکھ دیا۔ بہت مختصر سا سوال، اللہ کے رسول مجھے دین کے تعلق سے ایسی بات بتا دیجئے کہ جس پر میں زندگی بھر عمل کرتا رہوں، آپ کے بعد مجھے دین کے معاملے میں کسی سے پوچھنا نہ پڑے، کسی سے جانکاری لینا نہ پڑے کہ بھئی دین کے بارے میں یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ، یہ بھی بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر ان کے سامنے نہیں کی، اب یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ نہ کرو، فلاں نہ کرو، ٹھیکا نہ کرو۔ اپنے مختصر سے 2 جملے بیان فرمائے، فرمایا قل آمنت باللہ، آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ فاستقم، یہ کہنے کے بعد آپ اس کے اوپر قائم رہیے، جمے رہیے۔
ہم بھی کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائیں. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت، ہماری محبتیں بہت مضبوط ہیں. جہاں بات سمجھے کی نہیں ہوتی ہے، ہم اپنی محبت میں، دین کی محبت میں، عقیدت میں بعض مرتبہ ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں اپنے اعمال سے کر جاتے ہیں کہ جو کہ فتنے کا اور فساد کا ذریعہ اور جھگڑا بن جاتی ہے. وہ ہماری اپنی عقیدت ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بات گول مول ہو رہی ہے. ابھی تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہمارے شہر کی ایک مسجد میں ایک امام صاحب نے، جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس موقع پر، ایک ایسا بیان دے دیا جس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا. لیکن جن لوگوں کا عقیدہ، ان کی عقیدت اور محبت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس چیز کو اس کے اندر کیا کر لیا، اپنی عقیدت اور اپنی محبت میں شامل اور داخل کر لیا، اور اس بات کو کیا بنا دیا، ایک ایشو کا ذریعہ بنا دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. یہ پبلک میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بچکانا باتیں ہیں. لیکن اگر سامنے والے نے یہ بات کہی ہے تو وہ باتیں برحق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس میں کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے اور کہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عقیدت اور محبت میں اس چیز کو جوڑ کر کے ایک فتنے کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو ہماری عقیدتیں بہت آگے تک ہیں، ہماری محبتیں بہت آگے تک ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کہیے میں اللہ پر ایمان لایا. ہم بھی اللہ پر ایمان لائیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے. اسی سے تو میں نے یہ بات سمجھائی آپ کو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری محبتیں کتنی خطرناک ہیں. اور یہ کہنے کے بعد آپ اس پر قائم رہیے. بس ہم نے یہ تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس پر ہم قائم نہیں ہیں. بس ہم یہ کہہ کر کے ہٹ گئے کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں. جہاں کہیں ہماری من مرضی کی بات آ جاتی ہے، من چاہی آ جاتی ہے، ہم رب چاہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان. حقیقت تو یہ تھی کہ اس رمضان کا یہ اثر ہونا چاہیے تھا ہمارے اوپر کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس اللہ پر ایمان کے تقاضے نے ہمیں رمضان کے اندر جن برائیوں سے روکے رکھا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ رمضان کے بعد بھی ہم ان برائیوں سے روکے رہیں. جن اعمال کی، جن احکامات کی پابندی ہم اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے رمضان کے اندر کر رہے تھے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان احکامات اور ان اعمال کی پابندی ہم رمضان کے بعد بھی کرتے، لیکن نہیں کر رہے. وہ جو شیطان ہمارے حصے کے رمضان کے مہینے میں زنجیروں سے قید کیے گئے تھے، جن کو باندھا گیا تھا، وہ شیطان ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ کب رمضان ختم ہو، ہمیں بیڑیوں سے اور زنجیروں سے چھوڑا جائے، ہمیں آزاد اور رہا کیا جائے، اور کب ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہو اور ان کے حملہ آور کا جو اثر تھا، وہ اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگا اور دیکھنے لگا. اس لیے کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، رمضان کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے. اور جو رمضان کے مہینے کے خدا کی اور رب کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اس کا رب زندہ ہے، موجود ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی. اور جو قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کرتا تھا، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ قرآن آج بھی موجود ہے، ہم سے کہیں چل کر کے نہیں گیا ہے، ہم سے رخصت نہیں ہوا. جو رمضان کے مہینے میں فرض نمازوں کی پابندی کرتا تھا، وہ جان لے کے فرض نمازیں آج بھی باقی ہیں. ہماری مسجدوں کا حال دیکھو آپ. فجر میں ہمارے نمازیوں کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، رمضان کے مہینے میں ایسا لگتا تھا جمعے کی نماز ہو رہی. آج میں نے ایک مسجد میں فجر کی نماز ادا کی، گنتی کے 8 نمازی تھے وہاں. کتنے نمازی؟ 8 نمازی. کہاں چلے گئے وہ نمازی؟ ہمارے دعوے کہ میں اللہ پر ایمان لایا کھوکھلے خدا کی قسم، کچھ گھسے ہیں. ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، ہماری سوچیں کچھ اور ہیں، ہمارے پلانے کے کچھ اور ہیں. ظاہر میں ہم کچھ اور ہیں، باطن میں ہم کچھ اور ہیں، ہمارے دل میں کچھ اور خیال آتا ہے، ہمارے ذہن میں کچھ اور خیال آتا ہے.
ہم اپنی بات پر قائم نہیں ہیں۔ فرمایا جو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس کو جاننا چاہیے کہ وہ قرآن آج بھی موجود ہے، ہم سے رخصت نہیں۔ جو رمضان میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتا تھا اس کو جاننا چاہیے کہ وہ 5 وقتہ نمازیں غیر رمضان میں بھی موجود ہیں اور فرض ہیں۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، دعائیں کرتا تھا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کو یہ جاننا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ دعائیں قبول کرنے والا آج بھی موجود ہے، اور اس کو یہ دماغ میں بٹھانا چاہیے اور اپنے آپ سے یہ کہنا چاہیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ مجھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے کہ میری موت کا وقت آئے۔ تو قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے دی، اللہ تعالیٰ فرمائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں کیا جائے، موت آئے۔ یہ تشریح ہے آمنت باللہ کی، کہ جب ہم نے اللہ کے سامنے اپنا اقرار کر لیا ایمان کا۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، بلکہ ہم نے اپنے دل کی تختی پر یہ لکھ لیا ہے، اور لکھ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رمضان میں بھی کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اقرار کر لینا چاہیے، ہمارے گلے کے اندر ایمان اور اسلام کا پٹا پڑا ہوا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اسلام کا پٹا اور اسلام کا بیلٹ ہمارے گلوں کے اندر ہے۔ بھائی کچھ پالتو کتے ہوتے ہیں نا، ان کے گلوں کے اندر پٹے ہوتے ہیں، جو آزاد کتے ہوتے ہیں، ہمارا کتے ہوتے ہیں گلی کچوں کے، ان کے گلوں میں پٹے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ کسی کے کتے نہیں ہوتے، وہ جنرل کتے ہوتے ہیں۔ اور جو مخصوص کتے ہوتے ہیں، پالتو کتے ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ہوتے ہیں، بیلٹ ہوتے ہیں، وہ پہچان ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، کسی کا پالتو کتا ہے۔ تو ہمارے گلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا توپ ڈالا ہے، اسلام کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم رمضان میں بھی مسلمان تھے اور غیر رمضان میں بھی ہم کیا ہیں، مسلمان۔ تو غیر رمضان میں ہمارے عبادت میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے احکامات میں، ہماری ہمدردی میں، ہمارے حسن سلوک میں، ہماری خیر خواہی میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ اس استقامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ثمرات رکھے ہیں، کیا اجر و انعام رکھے ہیں، آپ تعجب کریں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر وہ قائم رہے، صرف کہہ کے نہیں ہٹ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اس بات کو کہنے کے بعد اس پر قائم رہے، جمے رہے۔ ہماری طرح رمضانی مسلمان نہیں کہ رمضان کے اندر روزے بھی رکھے، برائیوں سے بھی بچے، غیبت سے بھی بچے، چغلی سے بھی بچے، حرام خوری سے بھی بچے، شراب خوری سے بھی بچے، زنا خوری سے بھی بچے، 5 وقتہ نمازوں کی بھی پابندی کری، نفلوں کی بھی پابندی کری، تلاوت کی بھی پابندی کری، تہجد کی بھی پابندی کری، اشراق کی بھی پابندی کری، اوابین کی بھی پابندی کری، تراویح کی بھی پابندی کری، ذکر و تسبیح کی پابندی کری، خیر اور خیرات کی پابندی بھی کری، زکاتیں بھی نکالی، صدقہ فطر بھی نکالا، جو کر سکتے تھے وہ سب کرا، لوگوں کو افطار بھی کرایا، لوگوں کو سحری بھی کرائی، ان کی خدمتیں بھی کری، وغیرہ وغیرہ۔ رمضان گیا، تمام چیزیں فرض نمازیں گئی تو سنت و نفلوں کو کیا کیا، ہمدردیاں گئی، حسن سلوک گیا، محبتیں گئی، اخلاق گئے، قرآن کی تلاوت گئی، تسبیح گئی، غیبت سے جو بچے ہوئے تھے وہ بھی گیا، غیبتیں شروع ہو گئی، برائیاں شروع ہو گئی۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس کہنے پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے 3 انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ جہاں کہیں بے بسی میں یہ لوگ ہوتے ہیں، استقامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سے لغزش ہو ہی نہیں سکتی، خطا ہو ہی نہیں سکتے، گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہماری استقامت میں ہمارے گناہ رکاوٹ بنے، ہماری استقامت میں ہماری لغزشیں اور کوتاہیاں اور ہماری خطائیں رکاوٹ بنے، تو فوراً ہم اپنے توبہ کے آنسوؤں سے ان دماغوں کو دھکیلیں، ہٹا دیں۔
توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری موت تک کھلا رکھا ہے. ان سے لغزشیں خطائیں ہو سکتی ہیں. ان لغزشوں کے بعد ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ اب تو میرا جو نظریہ تھا وہ نظریہ خراب ہو گیا, میں جس چیز پر قائم تھا وہ چیز ہم سے ٹوٹ گئی. نہیں, ایک خطا آپ سے ہوئی ہے, دوبارہ اس خطا کو نہ ہونا. تو فرمایا جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے ہیں. بعض مرتبہ انسان ایسی بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی راستے نہیں ہوتے ہیں, گھبرایا ہوا ہوتا ہے, نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ چیزیں نیکی کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. گناہ کے سارے اسباب اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں, سارے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, گناہ کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے, لیکن اس استقامت کی برکت سے, اس مستقل مزاجی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں اور اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں اور بچاتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گھاٹیوں میں اور اس کی وادیوں میں گر پڑتا ہے اور انسان کے پاس کوئی راستہ سوچنے سمجھنے کا موجود نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں, اس کو اس گناہوں کے اور نافرمانی کی گھاٹیوں سے نکال کر کے سیدھے راستے کی طرف لے آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اترتے ہیں جو نیکیوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں. فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور یہ فرشتے بشارت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو استقامت اختیار کرتے ہیں کہ تم مستقبل کا خوف نہ کرو اور ماضی پر غم نہ کرو. ایسے لوگ بڑے پرسکون اور ایسی راحت والی زندگی ان کی ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کا گزشتہ میں نقصان ہو گیا ہے, جو پریشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں, جو حالات ان کے اوپر آئے ہیں, ان پر ان کو رنج اور غم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس کی برکتوں سے وہ تمام چیزیں استقامت کے طفیل میں اور استقامت کی برکت سے ان کی زندگیوں سے ختم ہو گئے. جو گزر چکا, جو ماضی میں جا چکا, اس کے اوپر ان کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے اور مستقبل کا خوف ان کو نہیں ستاتا ہے. ہم میں سے ہر انسان اپنے فیوچر کو لے کر کے اور مستقبل کو لے کر کے بے چین اور پریشان ہے. ابھی مختصر سی مثال میں آپ کو سمجھا دوں. ابھی چند دنوں پہلے یہ بات بڑی عام ہو گئی کہ گیس کا شارٹیج ہو گیا ہے اور واقعتاً ہو بھی گیا, پریشانیاں بھی ہیں لوگوں کے لیے. انسان اپنے مستقبل کو لے کر کے پریشان, کھانا کیسے بنائیں گے, سلنڈر کیسے ملے گا. لوگ 2-2 ہزار میں, 2,500 ہزار میں, 3-3 ہزار میں سلنڈر خریدنا ملے, اور لوگوں کی مجبوریوں کا یہ لوگ ایجنسی والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی سنا میں نے 2 دن پہلے پیٹرول پمپوں پر اتنی لمبی لمبی قطاریں واہنوں کی, 2 ویلر 4 ویلر گاڑیوں کی, ٹریکٹروں کی, لوگ پاگل بنے جا رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, لیکن کیا ہمارے ان ہتھ کنڈوں سے اور فوری طور پر اپنا ایک اسٹاک کر لینے سے کیا ہمارا مستقبل آسان ہو جائے؟ کتنے دن ہم اس اسٹاک سے کام لے لیں گے؟ ہم ٹینک فل کرا لیں گے, 20-25 لیٹر کا ڈرم ہم فل کرا لیں گے, اس کو اپنے پاس اسٹاک میں رکھ لیں گے. کتنے دن ہمارے پاس ہو چلے گا؟ 2 مہینے, 6 مہینے, سال بھر. اور جو پریشانی اور جو حالات آئیں گے وہ حالات اگر لمبے ہو گئے تو ہم ان حالات سے کیسے نمٹیں گے؟ مستقبل کے خطرات نے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا. خدا کی قسم جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے خطرات سے محفوظ کر دیتا ہے. ان کو مستقبل کا خطرہ نہیں ہوتا. میرے گاؤں میں سب لوگ کسان ہیں, کھیتی باڑی ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنی کھیتی باڑی کے لیے ڈیزل کا اسٹاک کر لیا. میرے گاؤں تھا, میرے بھائیوں نے کہا بھائی صاحب ڈیزل نہ ہے. میں نے کہا نہیں, بالکل لانے کی ضرورت ہے. میں نے ان کو یہی سمجھایا, آپ کتنا ڈیزل لے آؤ گے؟ 50 لیٹر 100 لیٹر, اس کو استعمال کر لو گے, اس کے بعد پھر کہاں سے لاؤ, ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان استقامت اختیار کرتا ہے نیکیوں پر, اللہ تعالیٰ اس کو مستقبل کی ٹینشنوں سے فری کر دیتے ہیں. اس کو آگے کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا, بالکل ٹینشن فری. اچھا کریں گے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو 2 انعام. سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد حاصل ہو جاتی ہے بے بسی میں, بے کسی میں اور پریشانیوں میں ایسے انسان کو جو استقامت اختیار کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا انسان, اس کے ساتھ گزشتہ وقت میں, ماضی میں جو پریشانیاں, جو دکھ اور جو تکلیف اس نے جھیلی ہے, ان کا غم اس کی زندگی سے ختم ہو جائے. آئندہ جو پریشانیاں آنے والی ہیں, جو حالات آنے والے ہیں, ان حالات کا ٹینشن اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. تیسرا وہ انسان
جو استقامت اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ اس کو جنت کی خوشخبری اور جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. ابشروا بالجنة التي. یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس انسان کو اس جنت کی بشارت سناتے ہیں جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا. بھائی نیکیوں پر مستقل مزاجی جب وہ جمع رہے گا تو نیکیوں کے بدلے میں انسان کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، جس کی بشارت یہی سنا دی جاتی ہے کہ جب تم نے یہ عہد و پیمان کر لیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے رب ہونے پر آپ قائم رہ گئے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لیے جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر ہی کیا کر دی جائے گی؟ سنا دی جائے گی. یہ استقامت اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں چاہتے ہیں، یہ بھی ہم ایک بات سمجھ لیں. بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے استقامت اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا ازلی دشمن شیطان جو کہ رہا ہو چکا ہے، رمضان کے بعد آزاد ہو چکا ہے، وہ پورا داؤ اور وار ہمارے اوپر لگا دے گا کہ کس طرح سے ہماری رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کو مسمار کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے اور ختم کر دے. اس چال سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے اور اس کی باتوں میں آ کر کے اپنے ایمان کو کھونا اور اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیکیوں پر جس طرح سے رمضان میں ہم نے دوام اختیار کیا تھا، غیر رمضان میں بھی ہمیں استقامت اختیار کرنا ہے. دوسری وجہ استقامت کیوں ضروری ہے، ہم انسان کیا ہے، بہت جلد باز ہیں اور نیکیوں کے اندر بڑے سست ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو ہم نے رمضان کے اندر جلد بازی کے اندر بڑی تیزی سے نیکیاں کر لی، ان کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا، اب ہم سستی کے اندر اور غفلت کے اندر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس سستی اور غفلت کو ہٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جذبات میں جلد بازی میں تو نیکیاں کر لی ہیں اور اب سستی کی وجہ سے اپنی ان نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو، اپنی اس روش پر قائم اور باقی رہنا جو رمضان کے اندر تم نے اختیار کیا. فاستقیم، اس کے اوپر کیا رہو، قائم. یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے رمضان کے اندر کروائی ہیں، جو نیکیاں ہم نے اختیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ غیر رمضان کے اندر کی نیکیاں تم کرتے رہو اور ان نیکیوں کے اوپر تم کیا رہو، قائم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و انعام ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے استقامت کی فضیلت سن لی کہ نیکیوں پر قائم اور دائم رہنے سے 3 اجر و انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے استقامت کیوں چاہتے ہیں، تو ہم استقامت کے لیے کیا کریں. یہ بھی ایک سوال کہ بھائی اتنی اچھی بات جب ہمیں مل گئی تو ہم کریں کیا یار، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، بتا دیجیے کیا کرنا ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم فرض نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا التزام اور اہتمام کریں. یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑا رول ہے استقامت اختیار کرنے کا اور استقامت پڑھنے کا. فرض نمازیں با جماعت ادا کریں. اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنائیں جہاں کہیں ہو، جہاں ہم کام کاج کر رہے ہوں، اپنی پوری نظام کی ترتیب دیں کہ اس ٹائم پہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں تو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، کہاں مجھے ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے، پڑھ کے جانا چاہیے یا آ کر کے کہاں مل سکتی ہے. پورا ایک نظام بنا، شارٹ کٹ میں چل رہا ہوں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو برگزیدہ اور کوئی نیک دل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھ دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ جس طرح سے تو نے مجھے رمضان کے مہینے میں دین پر قائم رکھا، نیکیوں پر قائم رکھا، کہ رمضان کے لیے مجھے کیا کر دیجیے، نیکیوں پر قائم. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جو دن بھر کے اندر اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا ہم محاسبہ کریں سوچیں آج مجھ سے کون سا نیک عمل چھوٹ گیا، کون سی نماز تکبیر اولیٰ سے چھوٹی، کون سی جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی، کتنی سنتیں چھوٹ گئی، کون سے نیکی کا عمل چھوٹ گیا، اور روزانہ اس کو کیلکولیٹ کریں اور دوسرے دن ان کاموں کو انجام دینے کی کیا کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم اور دائم رہنے کی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.